قوم یاجوج ماجوج یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کی ذکر ملتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملے کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکمانستان تک پھیلی ہوتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہے اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی ہزار یا اس سے زیادہ اولاد زندہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہے۔ ان میں سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہے۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین شمال کا سفر کیا تھا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کرتی ہے اور فساد برپا کرتی ہے، لہذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار کی حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی لیکن یہ چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا تو وہ کہنے لگیں گے ہمیں آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غلبہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کام کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے
تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کی پرندوں کو بیچے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔